نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج انسانوں کو بلندی پر پہنچنے کے لیے ایک اشارہ خداوندی ہے۔ انسان کو آسمان کی اونچائیاں چھونے کے لیے مہمیز کرتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے سدرۃ المنتہا تک بلا کر نہ صرف اپنے پیغمبر کو اعزاز بخشا تھا، بلکہ اس نے پوری انسانی گروہ کو عزت و سربلندی عطا کی تھی۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ خدا کے بعد اگر کسی کے پاس طاقت و عزت ہے تو وہ انسان ہے، اس کا مقام اللہ کی جملہ مخلوقات سے بلند ہے۔ ٹھیک اسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر اسی اعلان کا اعادہ کیا گیا کہ جہاں انسان پہنچ سکتا ہے وہاں کوئی دوسری مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ سفر معراج میں ایک مقام پر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنا کہ حضور آگے آپ تشریف لے جائیں، میں وہاں نہیں جا سکتا، میری حد پرواز یہیں تک ہے۔ دراصل اس بات کا اقرار اس بات تھا کہ انسان کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ سفر معراج کی حقیقت پر بہت سے نام نہاد دانشوروں نے سوالات اٹھائے ہیں، لیکن چندریان کے چاند پر پہنچنے کے واقعہ نے ان کے اعتراضات کو باطل کر دیا ہے۔ جب آج کا انسان چاند تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، خواہ اس نے وہاں مشینیں ہی بھیجی ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ چندریان کے ساتھ کوئی انسان نہیں تھا۔ اس کے باوجود کسی مشن کا چاند تک پہنچنا اور اس سے پہلے آرم اسٹرانگ کا چاند پر قدم رکھنا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ پیغمبر آخر الزماں کو معراج ہوئی تھی۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا، وہ از خود آسمان پر گئے، بلکہ وہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو لے گیا۔ جب کسی کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے تو اس میں ناممکنات کا امکان نہیں رہتا۔ آرم اسٹرانگ کے چاند پر قدم رکھنے اور چندریان کے کامیاب ہونے پر تو انگلی اٹھائی جا سکتی ہے کیونکہ یہ نسبت انسانوں کی طرف سے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال سفر معراج سے انسان سر پر عزت و فرشتوں سے آگے تک اس کی رسائی ہوئی اور اس کے سر پر عزت و سربلندی کا تاج باندھا گیا۔ سفر معراج کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مناظر دکھائے گئے تھے، جس کے بعض مناظر میں لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھی۔ یہ ان کے لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان گناہوں سے باز رہنے کی تلقین فرمائیں۔ انسان کا مقام بلند اگر افلاک کی بلندی ہے تو اس کی پستی کی انتہا تحت الثری ہے۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ خود کو کس مقام کے لیے تیار کرتا ہے، اللہ کا بندہ بن کر آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے یا اس کا باغی بن کر دوزخ کا ایندھن بنتا ہے۔ یہ سوال بھی پیدا ہونا لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو معراج پر کیوں بلایا، وہ کیا مقاصد تھے جس کے تحت یہ سفر ہوا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چنانچہ طائف میں آپ کو نہایت تکلیف و صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے آپ کی دلجوئی مقصود تھی، مگر قرآن میں اس سفر کا جو مقصد بیان ہوا ہے وہ یہ ہے پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، کچھ ایسی چیزیں جو عام انسانوں کے لیے پردہ غیب میں تھی، ان کا اپنے نبی کو مشاہدہ کرانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ سفر کرایا۔ کوئی بھی حکومت جب کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کرتی ہے اور کسی علاقہ میں بھیجتی ہے تو اسے کچھ اہم رازوں سے آشنا کرتی ہے، وہ چیزیں جو ایک عام انسان کے لیے غیب کا درجہ رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر جنت کی آسائشیں اور دوزخ کی تکالیف ہم سب کے لیے غیب کا درجہ رکھتی ہیں، ہمیں صرف زبانی معلوم ہے، ہم نے انہیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جب کسی واقعہ کے چشم و دید گواہ نہیں ہوتے تو ہم اس کو بیان کرتے وقت کہیں نہ کہیں تردد کا شکار رہتے ہیں، اور جب اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں تو یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو بعض عیوب کا مشاہدہ کرایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو بات بتائیں اس میں کامل درجہ کا یقین موجود ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سفر معراج پر سوالات اٹھانے کے بجائے ہم اس پیغام کو سمجھیں جو اس واقعہ سے ہمیں ملتا ہے۔
وہ پیغام یہ ہے کہ انسان کا مقام مخلوقات عالم میں سب سے بلند ہے۔ انسان کو تسخیر کائنات کی قوت عطا کی گئی ہے۔ اس مقام بلند کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو ہمیں پستی کی طرف لے جانے والے ہوں۔ انسان بن کر حیوانیت کے کام کرنا خود کو اس مقام بلند سے نیچے گرا دینا ہے۔ آج کے انسان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ بیشتر انسانوں نے اپنا مقام بلند کو گنوا دیا ہے۔